قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، لیکن ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور عذاب کے وقت صرف حضرت لوط علیہ السلام، ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی باقی زندہ بچے، باقی سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شہر سدوم کے کھنڈرات تلال حمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ شہر سدوم میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے پروفیسر کولنز کی قیادت میں کئی سال جنوبی اردن کے کھنڈرات میں تحقیق کی، اور 28 ستمبر کو تحقیقی ٹیم کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سدوم نامی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کا ہے۔ اس خبر کو بڑے پیمانے پر عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غالباً یہ شہر برونز دور حکومت میں تباہی سے دوچار ہوا جو جنوبی وادی میں اردن تک کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ امریکی محقق پولنز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گمشدہ خزانے کی دریافت ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں پر منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بلائی حصہ اور دوسرا زیریں حصہ۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معاملات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ تورات کی بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے لگتے تھے۔ دونوں ایک ہی علاقے یعنی موجودہ رام اللہ کے قریب بیت اللہ میں رہائش پذیر تھے، لیکن بعد ازاں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اپنے اپنے مویشی لے کر چل دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پانی و سبزے سے بھرپور مشرقی علاقے ریانہ کی طرف رخ کیا۔ وہاں انہوں نے سدوم اور عمورہ نامی شہر پائے۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے پر واقع تھے۔ انہوں نے سدوم کو اپنا مسکن بنا لیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں بیشتر قرآن میں بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے پر واقع تھے۔ انہوں نے سدوم کو اپنا مسکن بنا لیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے بھی قرآن مجید میں اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب سدوم کے شہر پہنچے تو وہاں لوگوں کو غلط کاموں میں، فحشات میں ملوث پایا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ شورى میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، مگر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے جواب کا ذکر بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے۔
سورہ شورى آیت نمبر 160۔ مگر لوط علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے اور کہا آپ لوگ ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80۔ سورہ عنکبوت آیت 28 میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان الفاظ سے مخاطب کیا کہ تم شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف راغب ہوتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو۔ اس کے جواب میں قوم لوط اپنے نبی کو چیلنج کرتی ہے اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لا کر دکھا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ سورہ شورى میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انہیں اطمینان دلانے کے لیے نازل کیے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں اور غم نہ کریں، آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 33۔ تورات کی بیان کردہ روایات کے مطابق ان پر آسمان سے آگ برسائی گئی، لیکن حالیہ تحقیق جو کہ قرآن مجید کے بھی مطابق ہے کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ایک پتھر سیارہ قوم لوط پر گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح ان پر پتھر برسائے گئے، پھر اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا گیا یعنی پلٹ دیا گیا، پھر اس پر 35 صدیوں تک مٹی کی تہ بچھا دی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو اور کچھ جاننے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔